السلام علیکم، انسائیڈ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارم مومل۔ انڈیا اور پاکستان کی حالیہ جنگ میں جہاں فوجیں آمنے سامنے تھیں، گودی میڈیا جھوٹ پھیلاتا رہا اور پاکستانی سوشل میڈیا پر میمز بناتے رہے، لیکن ایک ایسی قوم جو خاموش تماشائی نہیں بنی، جی سکھ قوم۔ سکھ برادری نے مودی اور ہندتوا کی جنگی پالیسی کو دو ٹوک انداز میں مسترد کیا اور نہ صرف جنگ کی مخالفت کی بلکہ اسے روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس قوم نے دباؤ برداشت کیا، الزامات سہے، مگر امن کے لیے ثابت قدم رہے۔ یہ محض جنگ کی مخالفت نہیں بلکہ تاریخ کا رخ موڑنے والی ایک جرأت مندانہ کاوش ہے۔ اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ آج کا ولاگ جنگ کے میدان سے نہیں بلکہ اس قوم کی آواز سے ہے جو جنگ کے خلاف کھڑی ہے۔ پاک بھارت جنگ 2025 میں مشرقی پنجاب کا کیا حال ہوا ہے؟ سکھ برادری نے بھارتی پالیسی کے خلاف کیوں آواز بلند کی؟ اور سب سے اہم بات، کیا سکھ عوام کے دباؤ نے اس جنگ کو روک دیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 6 مئی 2025 کی رات کو بھارت کی طرف سے اچانک جنگ کا آغاز کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے دفاعی اور مؤثر جوابی کارروائیاں کی۔ بدقسمتی سے اس جنگ کا سب سے گرم محاذ مشرقی پنجاب بنا۔ سازشیں، افواہیں، بے یقینی اور بغاوت جیسے بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ آئیں اس دوران مشرقی پنجاب میں پیش آنے والے اہم واقعات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تقریباً تمام سکھ برادری نے اس جنگ کی مخالفت کی۔ آزاد خیال سکھ رہنماؤں نے اس جنگ پر کھلے عام تنقید کی، جبکہ خالصتان تحریک سے وابستہ افراد نے انڈین فوج کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بڑی اکثریت نے مشرقی پنجاب کو جنگ کا مرکز بنانے کی شدید مخالفت کی۔ یہ مودی سرکار کے لیے ایک غیر متوقع صورتحال تھی اور 1947 کے بعد پہلی دفعہ انڈین افواج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ماضی میں تو وہ صرف جنگ کا اعلان کرتے تھے اور سکھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اسی عنصر نے کس طرح جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی دوران ایک مبینہ خفیہ فوجی سرکولر کی باز گشت سنائی دی، جس میں سکھ افسران سے اہم معلومات چھپانے کی ہدایت کی گئی اور انہیں اہم ذمہ داریوں سے دور رکھنے کی ہدایات دی گئیں۔ اس سے یہ تاثر عام ہوا کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سب سے مخلص قوم پر اعتماد نہیں رہا، وہ قوم جس نے بھارت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے جوابی حملوں میں ادھم پور کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ میڈیا ذرائع کے مطابق یہاں پر موجود نیوکلیئر ہتھیار اس حملے کی زد میں آ گئے اور ریڈیئیشن کے پھیلاؤ کی اطلاعات سامنے آئی، جس سے مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعی اس خطے کے لیے ایک قابل تشویش بات ہے۔ مستقبل میں کوئی بھی حادثہ دونوں اطراف کے پنجاب کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ مشرقی پنجاب میں کچھ میزائل گرے۔ انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا، جس کی پاکستان نے تردید کی۔ ہمارے تجزیے کے مطابق یہ انڈین میزائل ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ان کا مشرقی پنجاب میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نے ان کو ناکام کیا ہے اور یہ اپنے ہدف کی بجائے پنجاب میں ہی گر گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کو انڈیا کی بدنیتی قرار دیا کہ وہ سکھ قوم کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دونوں صورتوں میں خطے میں رہنے والے لوگ انتہائی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سکھ قوم میں ابھرتی ہوئی آزادی کی لہر ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس قوم کو ایک مذہبی فرقہ یا تنخواہ دار فوجی سمجھنا ایک بڑی خام خیالی ہے۔ آئیں پہلے سکھ قوم کی عسکری پاور کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد جیو پولیٹیکل پہلو سے اس کے جنوبی ایشیا پر اثرات کی ایک مختصر سی تفصیل جانیں گے۔ سکھ برادری کی فوجی روایت کی بنیاد
गुरु हरगोबिंद साहब और गुरु गोबिंद सिंह जी ने रखी थी, जिन्होंने संत सिपाही का तस्वुर दिया। एक ऐसा इंसान जो रूहानी हो मगर जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो। सिख मिसलें अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत की बुनियाद रखी। सिख दौर ख़त्म हुआ तो बरतानवी राज में सिख सिपाही ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक मजबूत सतून बने। आज़ादी के बाद सिख बरादरी की ये फ़ौजी खिदमत जारी रहीं। आज भारतीय फ़ौज में 2 मरकज़ी सिख रेजिमेंट हैं। सिख रेजिमेंट, जो भारत की सबसे पुरानी और बाइज़्ज़त रेजिमेंट में से एक है। सिख लाइट इन्फेंट्री, जो ख़ास तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी और पहाड़ी जंग में महारत रखती है। इन दोनों यूनिटों ने बेशुमार तमगे, एजाज़ात और बहादुरी के निशान हासिल किए हैं। सिख सिपाहियों ने हर जंग में भारत का सर फ़ख्र से बुलंद किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह और निर्माण सिंह शेखू जैसे बहादुर सपूतों ने परमवीर चक्र जैसे आला तरीन एजाज़ात लेने की ऐसी रिवायत कायम की जो आज तक चल रही है। इंडिया ने अब तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं, इनमें सिख अफवाज का मरकज़ी किरदार रहा है। सिख बरादरी भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2% है, लेकिन भारतीय फ़ौज में 7% हिस्सा रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2,50,000 सिख भारतीय मुसल्लह अफवाज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और बॉर्डर फोर्सेस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये अस्करी लिहाज से एक बहुत बड़ी फोर्स है, जो कि दुनिया के कई अहम ममालिक की अफवाज से भी बड़ी तादाद है, जैसे बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और जापान वगैरह। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा अमवात सिख बरादरी की हैं। आप स्क्रीन पर इस रेशो से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिख और गोरखा सिपाही और अफसर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते आए हैं। नाजरीन, एक अहम बात यह है कि इस जंग के ख़िलाफ़ पंजाब में अवामी और समाजी सतह पर शदीद मुखालफत देखी गई है। सिख बरादरी का मौक़िफ़ वाज़िया है कि वो इस खित्ते में किसी भी जंग के ख़िलाफ़ हैं। वो मोदी सरकार और हिंदुत्व सोच के ग़ुलाम नहीं। यही वजह है कि वो एक बिला ज़रूरत जंग के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। नाजरीन, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक सिख बरादरी का दबाव एक अहम अंसर है, जिसने ना सिर्फ इस जंग को रोकने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि मुस्तकबिल में इंडिया की पॉलिसियों पर अहम असरात मुरतब करेगा। सिख कौम खित्ते के अमन के लिए एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रही है। मशरकी पंजाब में अब जो बेदारी आ रही है, ये कोई इलाकाई या मकामी सियासी एक्टिविटी नहीं, बल्कि जनूबी एशिया के मुस्तकबिल को बदल देने वाली एक बड़ी स्ट्रेटजिक पेशरफ्त है। नाजरीन, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। हमारी नेक्स्ट वीडियो बड़ी अहम है, जिसमें हम सिख मूवमेंट की अहमियत और इसके जनूबी एशिया पर स्ट्रेटजिक असरात का जायज़ा लेंगे। ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स में बताएं कि आप सिख बरादरी के इस मौक़िफ़ के बारे में क्या राय रखते हैं। मज़ीद तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।